لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا به للذكر ترديد. فتسبيح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. بڑے ہی قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، عزت کے لائق سفید ریش بزرگوں، معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آزادی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس آزادی کے حصول کے لیے کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ بہت زیادہ افراد کی سر توڑ کوشش شامل ہوتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف نے ملک پاکستان حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کیا، اپنی اولاد کو بھی قربان کیا، اپنی معیشت کو، معاشرت کو، تجارت کو، دوست احباب کو، علاقے کو، خاندان، کنبے اور قبیلے کو، زرعی رقبے اور زمین کو، الغرض جو ان کے پاس تھا سب کچھ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کو قربان کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اس وقت ہم آزاد ملک میں رہنے والی ایک آزاد قوم ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ کیا ہم حقیقی طور پر آزاد ہیں؟ جسمانی آزادی تو ہمیں مل گئی، ہمارے اکابر کوئی امرتسر میں رہتا ہوگا، کوئی دہلی میں رہتا ہوگا، کوئی کسی اور علاقے میں رہتا ہوگا، وہاں سے ہجرت کر کے ہم ہندوؤں سے جسمانی طور پر آزاد تو ہو چکے ہیں، لیکن کیا حقیقی طور پر وہ آزادی جو ہمارے اسلاف نے خواب دیکھا تھا اور اس کی عملی تصویر ملک پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، کیا اس خواب میں، اس مشن میں ہمارے اسلاف کیا کامیاب ہوئے؟ کیا وہ حقیقی آزادی جو ہمیں دلوانا چاہتے تھے، کیا ہم وہ حقیقی آزادی حاصل کر چکے یا نہیں؟ حقیقی آزادی کس کو کہتے ہیں؟ گھر الگ بنا لینا، کسی اور ملک میں چلے جانا آزادی ہے، لیکن حقیقی آزادی یہ نہیں ہے۔ حقیقی آزادی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، حقیقی آزادی یہ ہے کہ انسان دنیا کی ساری غلامیوں سے آزاد ہو کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام بن جائے، یہ حقیقی آزادی ہے۔ لیکن یہ کیا تماشا ہوا، پہلے بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، اسماء میں، اختیارات میں، تصرفات میں اوروں کو شریک کیا کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔
اگر انڈیا میں رہتے تھے وہاں بھی پیری فقیری مریدی کا سلسلہ تھا، آج تک یہ سلسلہ میں نے اور آپ نے نہیں چھوڑا، کیا ہم آزاد ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مفسرین نے معنی کیا إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ خالصتاً مجھ اکیلے کی عبادت کریں۔ یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ اس دعوت توحید پر جو اصل دین ہے، اللہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی خلیفہ نہیں، اس کا کوئی جانشین نہیں، اس کے اختیارات میں کوئی اور اس کا ساجی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری وہ دعوت تھی جو انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے، اور اسی دعوت کی بنا پر اس ملک پاکستان کو الگ کیا گیا تھا، کیونکہ یہود وہ اپنے پنڈت کو اور اپنے بڑے اکابر کو وہ رب کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک مسلمان صرف رب تبارک و تعالیٰ کو رب کا درجہ دیتا ہے۔ یہ دو قومی نظریہ آپس میں چونکہ مختلف تھا، ساتھ اکٹھے رہنا مشکل تھا، اس لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تاکہ الگ ہمارا گھر ہونا چاہیے، ملک ہونا چاہیے، وہاں پہ خالصتاً اللہ رب العزت کی ہم بندگی کر سکیں۔ اور کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے؟ یہ معاملہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ ہر چوک میں علیحدہ داتا، ہر کلومیٹر پر کوئی الگ ہی رب بنا لیا ہے۔ چوک چوراہوں میں یہ جو گندگی ہے، اسلام نظافت کا، طہارت کا، صفائی اور ستھرائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ یہ گندگی بتوں کی گندگی، پیری فقیری کی گندگی، اور یہ سارے گندے جو سلسلے ہیں، وہ رہبانیت ہو، یہ سارے صوفی ازم ہو، یہ سارے کے سارے وہ سلسلے ہیں جنہوں نے ہماری اس پاک دھرتی میں گند پھیلا رکھا ہے۔ کوئی بدماش بدبخت اپنی قبر کا طواف کرواتا ہے، کوئی ننگا اور برہنہ بیٹھ کر خواتین کا حلقہ اپنے قریب لگاتا ہے، کوئی بے لباس بیٹھ کر آس پاس اپنے درباریوں کو بٹھا کر پتہ نہیں کون سا دین ان کو سکھاتا ہے۔ یہ وہ ساری گندگی ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا تھا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ بتوں کی جو گندگی ہے اپنے ذہنوں سے نکالو۔ ملک پاکستان آزاد ہے، کیسے آزاد ہے؟ کون سا شہر ایسا ہے جہاں پہ بت پرستی نہیں ہے؟ اور اوپر سے اسلام کا لبادہ اڑا ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی عالم بات کرے لاٹھ لے کر پیچھے چڑھ دوڑتے ہیں، تم کیسے بات کر سکتے ہو، وہ تو کلمہ گو ہے۔ کیا کلمہ ایک ڈھال ہے؟ کلمہ پڑھ کر جو مرضی کوئی شرک کرتا پھرے، کیا اس کی کوئی روک ٹوک پوچھ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کو یہ کلمہ نہیں چاہیے۔ صحیح البخاری اٹھا کر دیکھیں، لا الہ الا اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے، لا الہ الا اللہ اس کا قبول ہوگا جو اس کے تقاضوں کو جانتا ہوگا۔ یہ جنت کی چابی ضرور ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، بغیر دندانے والی جو چابی ہے اس کے ساتھ تالا نہیں کھولا کرتا۔ لا الہ الا اللہ ایک چابی ضرور ہے، لیکن سارے احکام و مسائل، شریعت کے بتلائے ہوئے اصول و ضوابط، وہ قوانین اور دستور، یہ سارے کے سارے مل کر دندانے بنتے ہیں، پھر یہ چابی اس قابل ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ جنت کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ بت پرستی سے میں اور آپ آزاد نہیں ہوئے۔ نوجوانوں کی بازویں دیکھیں، ٹانگیں دیکھیں اور گریبان چیک کریں، تعویذ، منکے، دھاگے، انگلیوں پر پہنے ہوئے پتہ نہیں کون سے گندی نسبتوں والے چھلے، مندریاں اور یہ انگوٹھیاں، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ اگر جاہلیت کے لوگ شرک کرتے تھے انہیں مشرک کہا جاتا تھا، آج کے لوگ کلمہ پڑھ کے ان سے زیادہ گندا شرک کر رہے ہیں۔
کیوں؟ یہ تو اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، دین سمجھ کر شرک کرتے ہیں، اور یہ شرک اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس شرک نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آپ بھی اس ملک کے باشندے ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ آپ نظر دوڑا کر دیکھ رہے ہیں ہمارے پورے ملک میں سب سے بڑا جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک۔ اور یہ شرک وہ گناہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ وہ خواہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک ہو، اللہ معاف نہیں کرتا۔ وہ خواہ نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک ہو، اللہ برداشت نہیں کرتا۔ وہ خواہ پیغمبر علیہ السلام کا چچا ابو طالب ہو، علی المرتضیٰ کا والد ہو، اگر مشرک ہے، شرک پر دنیا سے گیا، اللہ رب العزت جنت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولتا ہے۔ یہ سلسلے کام نہیں آتے، ہم بھول میں ہیں کہ فلاں کے پیچھے چل پڑو، فلاں کا کلمہ پڑھ لو، فلاں کی مریدی اختیار کر لو، فلاں جو کہتا ہے فلاں جگہ خرچ کرو، فلاں جگہ خرچ نہ کرو، یہ ساری باتیں ان کی مان لو کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہے، ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہی وہ شرک ہے جس کا ارتکاب کرتے تھے جاہلیت کے دور میں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، نعرہ ان کا بھی یہ تھا ہم لات منات کو، عزا کو، دیگر دیویوں کو، دیوتاؤں کو اس لیے نہیں پوجتے کہ یہ ہمارے رب ہیں، بلکہ اس لیے پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دیں۔ اور مثالیں بیان کرتے ہیں، جی آپ نے کسی بڑے آدمی کو ملنا ہو، آپ کو چھوٹے چھوٹے واسطے وسیلے تلاش کرنے پڑتے ہیں، اس کے بغیر بڑے بندے سے ملاقات نہیں ہوتی۔ ارے کم بخت، تجھے کس نے حق دیا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے مخلوق کی مثالیں پیش کرے؟ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے لیے مثالیں بیان کرنے کی اجازت نہیں دی تو اس طرح کی گھسی پٹی مثالیں بیان کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کا دروازہ ہم کیسے کھول سکتے ہیں؟ حج پہ گیا ہوا ہے، عمرے پہ گیا ہوا ہے، وہاں جا کر ترانہ پڑتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بار بار اس بات کا اظہار، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو یکتا ہے، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی وہ تیرا ہی حق ہے۔ اس کے باوجود بدبخت اتنا ہے اور قسمت کا مارا اتنا ہے، بد نصیب اتنا ہے، مینا کے اندر، مزدلفہ کے اندر، عرفات کے اندر قیام پذیر ہے اور بیمار ہو کر کال ملک پاکستان کرتا ہے جاؤ فلاں دربار پر وہ بکرا دے دو، میری طبیعت یہاں پہ ناساز ہو گئی ہے۔ اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ مشرکوں کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ یہی تو مشرک ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگا بلکہ کسی اور بابے کا در وہ کھٹکھٹایا اور بیٹا مانگا، کسی سے رتا لال مانگا، کسی سے اپنی کاروبار میں اضافے اور برکتیں کی دعائیں کی، التجائیں کی، کسی کے سامنے جا کر اپنے گھٹنوں کو ٹیکا، اپنے اچھے رشتے کے لیے کبھی کسی دروازے کو نوک کرتا ہے، کبھی کسی بابے کے پاس جاتا ہے۔ یہی تو شرک ہے جو اللہ رب العزت کا اختیار لوگوں کے اندر بانٹ دیا اور پھر کہتا ہے میں آزاد ملک میں رہنے والا آزاد شہری ہوں۔ یہ آزادی نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا اسوہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ بابا جی ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ توحید کے علم بردار تھے، 20 قربانیاں انہوں نے صرف لا الہ الا اللہ پر پیش کی تھی۔ مجھے اور آپ کو صرف وہ بکرے والی قربانی یاد ہے، جبکہ ان کی ساری زندگی قربانیوں کے ساتھ بھری پڑی ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کی قربانی بھی دی اور آگ کے اندر ان کو جھونک دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر قربانی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے بیٹا نہیں دیا تھا، نمرود کے پاس گئے تھے،
ان کا باپ گاڈ میکر تھا، لوگوں کو خدا بنا کر دیتا تھا، بت تراش کر دیتا تھا، بڑے سے بڑا مہنگا بت گھر میں موجود ہوتا تھا۔ کیا ابراہیم نے کسی کو کہا کہ مجھے اولاد دے دو؟ وہاں سے فیروزہ لے آؤ، وہاں سے مکہ میں کبوتروں کا دانہ لے آؤ، وہاں سے کسی اور سے دعا کروا لو، وہاں سے تعویذ لے لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ یہ ساری وہ گندگی ہے۔ جب ہم انڈیا میں تھے تب بھی یہ گندگی تھی، جب ملک پاکستان حاصل کر لیا تب بھی یہ گندگی۔ بتائیے آزادی کس کو کہتے ہیں؟ یہ آزادی ہے؟ قرآن کریم میں بے شمار آیات وہ توحید کا درس دیتی ہیں، اور شرک کی نفی پر یہ ساری کی ساری آیات وہ دلیل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میرے عزیز بھائی، ہمیں جو آزادی چاہیے، پہلی بات ہم نے ذکر کی کہ ہمیں سارے درباروں، مزاروں اور سارے سلسلوں سے آزاد ہو کر اللہ رب العزت کا غلام بننا ہے۔ اور دوسری بات ہم کر رہے ہیں کہ بعض لوگ نہیں بلکہ اکثر لوگ اپنے آپ کی بندگی کر رہے ہیں، اپنے نفس کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ کہتا ہے میں آزاد ہوں۔ تو کیسا آزاد ہے؟ آزادی سمجھتا ہے جو من میں آئے گا کروں گا، یہ آزادی ہے۔ دل کر رہا ہے گانا سننے کا، سن لوں گا کیونکہ دل کر رہا ہے، اپنے آپ کی ماننی ہے میں نے۔ دل کر رہے حرام کاروبار کروں گا کیونکہ دل چاہ رہا ہے، اپنی بات ماننی ہے، اپنے نفس کو آگے رکھنا ہے۔ اور اگر یہ نفس اکساتا ہے کہ ماں باپ کی نہ مانو، نہیں مانتا۔ اگر یہ نفس کہتا ہے زنا کے قریب جاؤ، زنا کرو، فحاشی اور یعنی کے سیلاب میں بہ پڑو، بہ جاتا ہے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو ماننے۔ تو کیسا آزاد ہے اگر تو اپنے آپ سے ہی آزاد نہیں ہو سکا؟ اپنے آپ کے خلاف تو مجاہدہ کرنا تھا، جہاد کرنا تھا، نفس کو کچلنا تھا، نفس کو کچل کر اللہ رب العزت کے قانون کو اپنے 5-6 فٹ قد کے اوپر نافذ کرنا تھا۔ لیکن تو اپنی مرضی کے اندر، اپنی منمانی کے اندر بھاگ رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ دل کرتا ہے نماز نہیں پڑھوں، نہیں پڑھوں، اس میں کیا ہے؟ نہیں پڑھتا نماز۔ کیوں؟ اپنے آپ کو سب کچھ آگے رکھا۔ جو اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے وہ اللہ کی نہیں مانتا، جو اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے وہ پیغمبر کی نہیں مانتا، جو اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے وہ صحابہ کی زندگیاں نہیں پرکھتا، ان سے سبق حاصل نہیں کرتا، جو اپنی منمانی میں آ جائے وہ ماں باپ کی ٹھکرا دیتا ہے، بڑے بڑے دانشور عظیم اسکالرز کی بات کو ایک طرف پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا مدبر کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا مفکر کوئی نہیں، میں اپنے اندر ہوں، میں ہوں۔ یہ جو نفس پرستی ہے، خواہش پرستی ہے، امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جس پر یہ بھوت سوار ہو جائے خواہشات کا، اپنی باتیں ماننے کا، اللہ تعالیٰ پھر ایسے آدمی کو نیکیوں کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ جو اپنی منمانی کرے، اپنے آپ کو رب بنا لے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ مالک کس کو کہتے ہیں؟ الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بات مانی جائے۔ تو جب اپنی ہی ساری باتیں ماننی ہے تو پھر اپنا بت تو اپنے اندر رکھا ہوا ہے نا۔ جو بات بات پر میں کرتا ہے، میرا خیال یہ، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میں کو آج تک ہم ذبح نہیں کر پائے، پھر ہم کیسے آزاد ہیں؟ اور اسی طرح دیگر ائمہ کرام نے بھی اس بات کو خصوصی طور پر بیان کیا ہے کہ جو آدمی اپنے نفس کا غلام بن جائے،
ایسا انسان جنت کا رستہ بھول جاتا ہے. کیوں؟ جنت کا رستہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ ان کا رستہ ہے. اور جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ اپنی منمانی نہیں کرتے تھے. چھوڑے ساری شخصیات کو، کائنات کے امام کو لیں، امام الانبیاء کو لیں، سرور کونین، تاجدار ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اپنی منمانی نہیں کی ہے. یہ تو قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ پیغمبر اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتے، یہ جو بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ہماری طرف سے وحی ہوتی ہے. اگر ہمارے نبی اپنی ذاتی بات کو سامنے نہیں رکھ سکتے، اب بتائیں ان سے بڑا کوئی دانشور ہو سکتا ہے؟ کیا ان سے بڑا کوئی سمجھدار ہو سکتا ہے؟ اس سب کے باوجود آپ نے اپنی ساری باتیں پیچھے رکھی، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات کو مانا، ایک ایک اشارے کو سمجھا اور اس پر اپنی ساری زندگی لگا دی. اور لاکھوں صحابہ کرام کی تربیت اپنی بات پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کی. یہ ہیں وہ کامیاب لوگ جن کی زندگیاں دیکھ کر ہمیں اپنی سمت کو درست کرنا ہے. چار لفظ نہیں آتے اور کہتا ہے میری رائے یہ ہے، میں یہ ہوں، مجھے یہ سمجھ آتی، میرا مشاہدہ، میرا تجربہ یہ، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں. تو دنیا میں اپنی منمانی کے لیے نہیں آیا ہے. اگر تو مسلمان ہے، مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار. اس کو ایک مثال کے ساتھ علماء بیان کیا کرتے ہیں. جس طرح ایک اونٹ ہے، کتنا لمبا تڑنگا، کتنا مضبوط جانور ہے، لیکن اس کی ناک کے اندر نکیل ڈالی جاتی ہے. وہ نکیل آپ 5 سال کے بچے کو بھی پکڑا دیں، اونٹ اتنا بڑا ہے، 5 سال کا بچہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ نکیل بچے کے ہاتھ میں ہے، جہاں جہاں بچہ جائے گا اونٹ اس کی تابعداری کرتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. اسی طرح عزیز بھائی، عزیزہ بہن، اس اسلام کو اپنی ناک میں نکیل سمجھے. اسلام ہمیں جہاں لے جائے اس اونٹ کی طرح پیچھے پیچھے چلیں جو 4-5 سال بچے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. شریعت کہہ دے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں. شریعت کہہ دے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائیں. شریعت کہہ دے اپنی نیاز جبی کو ٹکا دو، ماتھا نیچے رکھو، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں چلے جاؤ، اب مسجد میں آ جاؤ، اب روزہ رکھو، اب حج کے لیے نکل جاؤ. جو بات شریعت کہے اپنے کان کو اسی طرف رکھا کریں. کہاں شریعت کی بات آئے اور فوراً میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس طرح ہوا کرتے تھے. بے شمار واقعات آتے ہیں. صحابی رسول آ رہے ہیں مسجد میں اور ابھی اندر نہیں آئے، باہر ہی ہیں دروازے میں. نبی علیہ السلام کی آواز گئی، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ گئے. یہ نہیں سوچا کہ چند قدم چل کے آگے آپ کے قریب ہی بیٹھ جاؤں، نہیں، بس کان میں آواز پڑی، پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا بیٹھ جاؤ، سو بیٹھ گئے. یہ ایمان ہے اور یہ اسلام ہے. اور حقیقی معنوں میں میرے عزیز بھائی اور بہن حقیقی آزادی بھی اس کو کہتے ہیں. دنیا کی ساری غلامیوں سے آزاد ہو کر ایک اللہ کے غلام بن جانا حقیقی طور پر آزادی یہ ہے. خلیفہ معتصم باللہ نے یہ بات کہی تھی. اس نے کہا جب خواہش نفس غالب آ جائے، نفس پرستی کا غلبہ ہو، اس وقت انسان پاگل ہو جاتا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے عقل بصیرت عطا کی ہوتی ہے اس کے اوپر پردے چڑھ جاتے ہیں جب آدمی اپنی بات کو ہی حرف آخر سمجھنا شروع کر دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ثلاث مہلکات، 3 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے، تباہ و برباد کر دینے والے. پہلی چیز کیا ہے؟ فہون متبع او کما قال، خواہش جس کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے، خواہشات نفس کی پیروی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دینے والی ہے. آپ دیکھ لیں آج کل نوجوان کس کی مانتے ہیں؟ بوڑھا باپ بھی شکایت کرتا ہے، ماں بھی شکوہ کنا ہے، اولاد بات نہیں مانتی.
اور اولاد کیا کر رہی ہے؟ نوجوان کہاں پہ چل رہے؟ وہ رات کے وقت موبائل کی سکرین پہ سکرولنگ کر رہا ہے، کوئی فیس بک چلا رہا ہے، کوئی ٹائم لائن، کوئی کومنٹ، کوئی پیج، کوئی آئی ڈی ایسی نہ ہو کہ جو رہ جائے اور اس کے بعد وہ نشہ ختم ہوتا ہے اسنیپ چیٹ کھول لیتا ہے، وہ نشہ ختم ہوتا ہے انسٹا کو اوپن کر لیتا ہے، وہ نشہ ختم ابھی ہوتا نہیں ہے ایکس پر جا کر ٹویٹ کرنا اس کو یاد آ جاتا ہے، یوٹیوب کا کوئی چینل اس کی نظروں سے گزرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ ساری بدتمیزی کیا ہے؟ یہ سارا طوفان بدتمیزی کیا ہے؟ یہ وہ خواہش ہے جس کے پیچھے آج نوجوان چلا ہوا ہے۔ نماز کی کوئی فکر نہیں، ماں باپ کی کوئی فکر نہیں، معاشرے کے اندر دعوت پیش کرنے کی کوئی فکر نہیں، یہ سارا کام مولویوں کا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ چند پیسے کمانے ہیں، لا کر اپنی اولاد کو دینے ہیں، اور بعد میں موبائل کی سکرین پر بیٹھ کر اپنے سارے وقت کو برباد کرنا ہے۔ یہ خواہش نفس نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس نے معاشرے میں ہمیں تباہ کیا کہ نہیں کیا؟ اثر ہی نہیں لیتا ذہن پر۔ فارغ اوقات بسر ہو رہے ہیں جی، فارغ اوقات ایسے بسر ہوتے ہیں۔ آپ ٹرین میں بیٹھیں، پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھیں، سفر کے لیے 20 منٹ کا سفر نہیں ہے، نوجوان تو ایک طرف رہے، بزرگوں کا حال یہ ہے موبائل نکال کر دیکھنا شروع کر دیں گے۔ کوئی گیم کھیل رہا ہے، پوچھنے پر پوچھ لیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، وہ کہے گا ٹائم پاس۔ ٹائم پاس کا کیا یہ طریقہ تھا؟ سفر کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیا یہ دعا کا وقت نہیں تھا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے پیغمبر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ جب فارغ ہو جائیں اپنی کمر کو کس لیں، اپنا لنگوٹا کس لیں، اور کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ یہ ہے ٹائم پاس کا طریقہ ہے، اور ہم نے ٹائم پاس کس کو سمجھا ہے؟ کاروبار سے چھٹی مل جاتی ہے، ریٹائرمنٹ مل جاتی ہے، اور گھر میں ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا ہے، جی میں خبریں دیکھ رہا ہوں۔ تو نے یہ خبریں جا کر قبر میں ملائکہ کو بتانی ہے؟ خبروں میں صرف خبریں نہیں ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ جتنی فحاشی اور عریانی ہمارے معاشرے کے اندر یہ میڈیا نے پھیلائی، یہ اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہ ہے۔ اور پوری دنیا میں جتنے شعبے ہیں، منبر پر کھڑے ہو کر ذمہ داری سے کہتا ہوں سب سے بڑھ کر جھوٹ بولنے والا اگر کوئی طبقہ ہے یہ میڈیا کا طبقہ ہے، اور ہمیں اس کی خبریں چاہیے۔ ہمیں قرآن کی خبریں، وہ واقعات نہیں چاہیے جن کے اندر نصیحتیں، واقع ایک ایک واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 20 نصیحتیں ہمارے لیے اتاری، اس کو تو کبھی ہم نے پڑھا نہیں۔ اور اس حد تک بے وقوف انسان بن جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجد میں آ کر بھی اپنی منمانی کرے گا۔ خطیب صاحب کو کہے گا جی آپ اردو میں خطبہ کیوں دیتے ہیں، پنجابی میں دیا کرو، راگ لگا کر، ہمیں اردو سمجھ نہیں آتی۔ تجھے وہ کنجریاں جو ناچ رہی ہوتی ہیں اور ملک کی زبان یا ملک کی ساری رپورٹیں تمہیں بیان کر رہی ہوتی ہیں، وہ خبریں تمہیں سمجھ آتی ہیں؟ کیا وہ اردو نہیں ہے؟ اصل میں ہم خطبے کے اندر بھی نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتے، ہم خطبے کے اندر بھی وہ جو ماں وہ لوریاں دے کر سنایا کرتی تھی، ہم خطباء سے بھی وہ لوریاں چاہتے ہیں، وہ واہ واہ وہ سبحان اللہ چاہتے ہیں۔ ہم کوئی بات سیکھنا نہیں چاہتے، ہم سمجھتے ہیں ہم جس سٹیج پر ہیں بس ٹھیک ہے، مولوی ہے تو غلام ہے، وہ پیسے لے کر خطبہ دیتا ہے، وہ پیسے لے کر نماز پڑھاتا ہے، پیسے ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا غلام ہے، ہمارے مطابق بات کرے نہیں تو جائے مسجد سے باہر۔ ہمارا تو یہ مزاج ہے، ہم تو لگی لپٹی جاننا چاہتے ہیں اور وہ سننا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے بڑی معذرت کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ نہیں تھا۔ بات پہ کہتے ہیں آپ تو بڑے غصے میں ہیں، خطاب بھی بڑے غصے میں ہے۔ آپ پیغمبر علیہ السلام کی خطابت دیکھیں، صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کہتے ہیں آپ جب ہمیں وعظ کرتے، آپ ہمیں جب نصیحت کرتے، آپ خطاب کے لیے جب کھڑے ہوتے، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آپ کا غصہ شدید ہو جاتا، حتیٰ کہ آپ کی چہرہ وہ سرخی دکھا رہا ہوتا، حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں مبارک وہ بھی سرخ ہو جاتی، کأنہ منذر جیش، گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں، لوگوں کو بتلا رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں
ہوں کہ بچ جاؤ، باز آ جاؤ، جہنم سے دور ہو جاؤ، جنت کی طرف راغب ہو جاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام کے خطابات ایسے ہوا کرتے تھے۔ ہر چیز ہم اپنی مرضی کی چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں آزادی یہ ہے، یہ آزادی نہیں۔ دوسرا سبق میرے عزیز بھائی کیا تھا کہ اپنی خواہش کو چھوڑ دیں۔ جہاں اللہ کی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے، پیغمبر علیہ السلام کی بات آ جائے، اپنی خواہش کو پیچھے چھوڑ دیں۔ خواہش کیا ہے؟ گندا لباس پہنو، نیم اریاں لباس پہنو۔ بہن بیٹی ہے وہ بدبخت عورت یہ سمجھتی ہے میں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک معاشرے کے اندر بے نقاب ہو کر، بے لباس ہو کر، بے حجاب ہو کر نہ نکلوں، زیادہ سے زیادہ بن سور کر نکلوں۔ یہ گندا فطور ہے عزیزہ بہن جو آپ نے پال رکھا ہے۔ نوجوان سمجھتا ہے جب تک داڑھی نہیں کاٹوں گا، پینٹ نہیں پہنوں گا اور گندے لچے لفنگے لوگوں کے پیچھے نہیں چلوں گا، مجھے معاشرہ سمجھے گا ہی نہیں۔ لوگوں نے اپنی اپنی کامیابی کے زاویے طے کر لیے۔ یہ خواہش نفس ہے۔ یہ نفس کے جو پجاری ہیں حقیقت میں شیطان کے پجاری ہیں، اور شیطان کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، بعض لوگ شخصیات کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ شخصیت پرستی یہ بھی ایک ناسور ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں نے بعض لوگوں کو رب کا درجہ دے دیا ہے، بس اس نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں غلط رستے پر چل رہے ہیں، آپ پوچھیں بیٹا یہ کیوں کر رہے ہو، کہتا ابا جی کہتے ہیں، ماں کہتی ہے ابھی داڑھی نہ رکھو، ابھی تمہاری عمر ہے کوئی، فلاں پیر نے یہ چھلا پہنا دیا تھا میں اتار نہیں سکتا اس کو، فلاں بابا جی نے تھپکی دی تھی اور ساتھ میں یہ مندری پہنا دی، میں مرتے دم تک اس کو نہیں اتار سکتا۔ یہ شخصیت پرستی ہے۔ دین اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے۔ دین اسلام میں صرف اللہ کی پرستش ہے، اللہ کی عبادت ہے اور محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ شخصیات پرستی اس کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، وگرنہ قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھایا۔ عیسائیوں کے اندر یہ شخصیت پرستی سب سے پہلے آ گئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے معجزات عطا کیے، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو علماء تھے انہیں احبار رہبان کہا جاتا تھا۔ لوگوں نے علماء کو، احبار و رہبان کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ ایک عالم رب نہیں ہوتا، وہ عالم ایک دین کا خادم ہوتا ہے جو دین کی صحیح بات آپ تک پہنچانے کا پابند ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں اپنا اپنا خاندان کا ایک ایک مولوی رکھا ہوا ہے، بس اس نے جو کہنا ہے وہی ہم نے ماننا ہے، کسی اور کی بات بھی ہم نے نہیں سننی۔ یہ شخصیت پرستی اسلام کا مزاج نہیں ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو ہمیں نکالنا ہوگا۔ عدی بن حاتم آپ کے پاس آئے اور ان کے گلے میں صلیب لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن، یہ بت اپنے گلے سے اتارو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا کہ عیسائیوں کے اندر لوگ ایسے تھے جو اپنے احبار و رہبان کو اللہ رب العزت کے سوا رب کا درجہ دے دیا تھا انہوں نے۔ اور اسی طرح چوتھی بات، عدل اور ظلم اور مساوات، یہ ساری چیزوں میں دیکھ لیں کیا ہم آزاد ہیں؟ بسا اوقات میں ظالم ہوں اور بعض معاملات میں مظلوم ہوں۔ یہ ظلم کرنا یا ظلم سہنا، کیا اس آزادی کو ہم نے حاصل کبھی کیا یا محسوس کیا؟ نہیں۔ اگر کوئی باپ ظالم ہے تو وہ ظالم ہی ہے، وہ ظالم ہی ہے۔ کوئی اپنی اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں، کوئی چھوٹے بہن بھائیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کوئی معاشرے کے اندر جو ماڑا بندہ ہے اس پر ظلم کر رہا ہے۔ ظلم کی بے شمار ہمارے معاشرے کے اندر صورتیں ہیں، جبکہ ظلم کیا ہے؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم کل قیامت کے دن کئی اندھیرے لے کر آئے گا، وہاں روشنیاں نہیں ملیں گی ظالم کو۔ آج ظالم سمجھتا ہے میرے ہاتھ آزاد ہیں، جو چاہوں کروں،
نہیں عزیز بھائی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں ظالم کو مہلت دیتا ہوں، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مہلت دیتا ہے اور ظلم کر لو، لیکن بالآخر اللہ رب العزت جب ظالم کو پکڑتا ہے لم یفلتہ، اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے نصیحتوں کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، قصص کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں فرعون سے بڑھ کر کون ظالم تھا، جو بچوں کو قتل کرتا، عورتوں کو زندہ رکھتا، اپنی غلامی میں اس نے ساری بنو اسرائیل کو کیا ہوا تھا، لیکن اس سب کے باوجود جب اللہ نے اس کے ظلم پر ہاتھ رکھا، اس کو پکڑا، کیسے پکڑا؟ حتیٰ کہ اس کو غرق کیا اور آج تک اس کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت ظالم کو چھوڑتا نہیں، لیکن تھوڑی سی مہلت ضرور دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہمارے ہاں ظلم کی جتنی صورتیں ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہونی چاہیے، پھر ہم صحیح معنوں میں آزاد ہیں۔ ہم تو اتنے بے وقوف ہیں، دو لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ دو لوگوں کا مسئلہ بن جائے، ہمارے ہاں جو پنچایتیں بیٹھتی ہیں وہ کس لیے بیٹھتی ہیں؟ تاکہ جو مظلوم ہے اس کو مزید دبا دیا جائے کہ چپ کر یار، وہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا، تو چپ کر جا، آواز نہ اٹھا۔ ہم تو مظلوم کو اور دبانے کے لیے یہ پنچایتیں قائم کرتے ہیں۔ عدلیہ کا نظام آپ کے سامنے ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ملک پاکستان کے ایک ایک ادارے کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن نصیحت سب کے لیے ہے، نصیحت سب کے لیے ہے۔ قرآن و سنت کی جو نصیحت ہے وہ سب کے لیے ہے۔ کسی جج کو، کسی بڑے سے بڑے آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے وہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر سیاہ کو سفید کر دے، سفید کو سیاہ کر دے، ظالم کو مظلوم بنا دے، مظلوم کو ظالم بنا دے۔ تیری یہ فائلیں اللہ رب العزت کے ہاں کل قیامت کے دن پیش ہوں گی، کیا جواب دے گا وہاں پہ؟ ظلم کی جتنی صورتیں ہیں ان سب سے بھی اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پانچویں بات، جاہلیت کی جتنی رسوم و رواج ہیں ان کو چھوڑنا۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں ان کو نکال نہیں دیتے تب تک ہم آزاد نہیں ہیں۔ شادی بیاہ کی رسوم و رواج آپ دیکھ لیں، یہ ہندوؤں کی رسوم و رواج ہیں۔ جنازے پر آپ دیکھ لیں، ہفتہ پہلے میں بیٹھا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ جنازے کے متعلق مسلمانوں نے کتنی بدعتیں نکال لی ہیں۔ لکھتا 40 بدعات وہ میں نے لکھی کہ جنازے کے موقع پر 40 بدعات کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ وہ تو میرے تھوڑے سے علم میں یہ چیزیں آئیں، وگرنہ اگر اس پر مزید سوچا جائے، پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، معاشرے کو پرکھا جائے، بے شمار اور بدعتیں اور نکل آئیں۔ ہم نے دین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مذاق کیا اور کیا کیا ہے؟ اس لیے عزیز بھائی یہ ساری کی ساری جو رسوم و رواج ہیں ان سے ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو آخری گزارش ہے، بعض لوگ آزادی آزادی اتنا نعرہ لگاتے ہیں، اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھیں۔ عمل اتنا کرنا چاہیے کہ بندہ جنت میں چلے جائے، اور بعض لوگ اتنا ہی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جنت کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آزادی کو بھی سمجھیے، آزادی جو حقیقی ہے صرف وہی چاہیے۔ بعض لوگ اتنا آگے نکل جاتے ہیں آزادی میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو غلامی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو آزاد کروا لیتے ہیں۔ یہ وہی آزادی ہے جو جنت کو پیچھے چھوڑنے والی آزادی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہم غلام ہی بن کر رہیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ میرا جسم میری مرضی اور آزادی کے نعرے لگتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہر مارچ میں اس طرح کے مارچ نکلتے ہیں۔ اس طرح کی ساری جو یا وہ گوئی ہے، بےہودہ گوئی ہے۔ انسان تو اپنے ایک ایک عضو کا ذاتی مالک ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ رب العزت مالک ہے ہمارا، اس نے ہمیں یہ سب جسم دیا، اس پر میری مرضی نہیں چل سکتی، اس پر کائنات کے امام کی مرضی چلے گی اور عرش والے رب کی مرضی چلے گی۔ اس لیے آزادی وہ آزادی معتبر ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کا غلام بنا دے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ دعا فرمائیں جتنے اہل اسلام بیمار ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما،
گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں جہاں بیمار ہیں یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں مکمل شفا یاب فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں یا رب ان کے قرضے ادا فرما، جو محتاج ہیں، کنگال ہیں، غریب نادار ہیں یا رب اپنی رحمت کے ساتھ ان کی جولیوں کو مالا مال فرما۔ یا رب جو بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے پاس بیٹیاں نہیں یا رب ان کو اپنی رحمت سے اچھے نصیب والی بیٹیاں نصیب فرما، جن کے پاس بیٹے نہیں یا رب اپنی رحمت سے آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹے نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، کفر کا تسلط وہ ہم سے دور فرما، اہل اسلام کو یا رب اتفاق اور اتحاد اور یگانگت کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح یا رب ہمارے وہ آبا اجداد جنہوں نے ہجرت کی ملک پاکستان کو بنانے میں یا رب ان کا جو جو کردار رہا ان سب کی شہادتیں یا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی ہجرتیں بہت بڑے بڑے یہ اعمال یا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب ان کا جو نظریہ تھا آزادی کا وہ حقیقی نظریہ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان کے قیام کے جو مقاصد ہیں یا رب ہمیں توفیق عطا فرما، ہم ان پر غور کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔